اور یہ 40 کا عدد بہت ہی اہم ہے. سارے انبیاء اکرام علیہ السلام سوائے ایک نبی کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے سوا سارے نبیوں نے 40 سالہ زندگی میں جا کر دعوی نبوت فرمایا. جب ان کی زندگیاں 40 سال ہو گئی تو انہوں نے دعوی نبوت فرمایا. السلام علیکم. سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال زندگی تھی تو آپ نے دعوی نبوت فرمایا اور 3 سال تک آپ سرکار نے تبلیغ فرمائی. جب 33 سال عمر ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا اور آپ کی تبلیغی زندگی ٹوٹل کتنی ہے؟ 3 سال. بولو کتنی زندگی ہے؟ 3 سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی زندگی ٹوٹل کتنی ہے؟ 3 سال. اور زمین پر کتنی دیر رہے؟ 33 سال. تو آسمان پر اٹھا لیے گئے. تو اب تک آسمانوں پر ہی ہیں. قریب قیامت آسمان سے واپس زمین پر تشریف لائیں گے جب قیامت بہت زیادہ قریب ہوگی. جب قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے اکثر پوری ہو چکی ہے. کچھ جو باقی رہتی ہیں جب وہ بھی پوری ہو جائیں گی تو عیسیٰ علیہ السلام یہ وہ زمانہ ہوگا جس زمانے کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا بھی ظہور ہوگا اور ان کا ظہور حرم کعبہ میں ہوگا, حرم شریف میں. امام مہدی کا ظہور حرم شریف میں ہوگا. تو یہ وہ زمانہ ہوگا جس زمانے کے اندر دجال بھی آئے گا. تو دجال زمین کا چکر لگاتے لگاتے دمشق تک جائے گا. دمشق میں عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار سے آسمان پر سے نیچے اتریں گے. تو آپ کی نبوت کی خوشبو پا کر وہ نمک کی طرح, جس طرح نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے اس طرح وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو قتل کریں گے. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام 45 سال زندگی مزید گزاریں گے. آپ کی شادی بھی ہوگی, آپ کی اولاد بھی ہوگی. تو کلمہ کون سا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں پڑھیں گے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. تو قرآن پاک پر عمل کریں گے, انجیل پر عمل نہیں کریں گے, اس لیے کہ انجیل منسوخ ہو چکی ہے. جو عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری انجیل وہ منسوخ ہو چکی ہے, اب اس پر عمل نہیں ہے, نہ تورات پر نہ انجیل پر. اب قرآن پاک پر ہی عمل ہے. قرآن آخری کتاب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام آخری دین ہے. آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے. آپ کی شریعت آخری شریعت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت رسالت کا ڈنکا قیامت تک بجتا رہے گا. آپ آخری نبی ہیں. آپ کے ہوتے ہوئے اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. قرآن کے ہوتے ہوئے اور کسی کتاب پر عمل نہیں کیا جا سکتا. لہذا وہ قرآن پاک پر ہی عمل کرے. عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی پر وہ شریعت محمدی کو فالو کرے گی. تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مثال ہے کہ آپ نے 30 سالہ زندگی میں دعوت فرمایا, ورنہ ہر نبی نے 40 سالہ زندگی میں جا کر دعوت فرمایا ہے. اس طرح بزرگان دین جو چلے کرتے ہیں وہ بھی 40 دن کے وہ چلے وغیرہ کاٹتے ہیں. یا ہم فوت شدہ لوگوں کا 40واں کرتے ہیں, اس کی بھی بنیاد یہی ہے کہ چونکہ 40 کا عدد اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اس لیے 40 روز پورے ہونے پر ہی فوت شدہ لوگوں کی ختم شریف کرایا جاتا ہے, ان کے روح کو اشارہ ثواب کیا جاتا ہے. ہر آدمی کی عقل 40 سالہ زندگی میں جا کر کامل ہوتی ہے.
بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو نفاس یعنی نفاس کی مدت بھی 40 دن ہی ہے، اس لیے 40 کا بڑا تعلق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کی ماں کے رحم کے اندر ہر 40 روز پر اس کے اندر تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اسی دوران حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ یبعث اللہ علیہ ملکا باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مادر رحم میں بھیجتا ہے۔ تو وہ فرشتہ مادر رحم میں آ کر فیکتب عملہ وعدلہ ورزقہ وشقی او سعید، بچے کے جسم میں روح ڈالنے سے پہلے وہ فرشتہ مادر رحم میں آ کر وہ لکھتا ہے اس بچے کی تقدیر۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے اس کا عمل۔ یہ پیدا ہونے والا بچہ جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی اس میں روح بھی نہیں ڈالی گئی، پیدا ہونے کے بعد اس کا عمل کیا ہوگا؟ اچھا عمل کرے گا کہ برا عمل کرے گا؟ نیک بنے گا کہ بد بنے گا؟ یہ کیا بنے گا؟ یہ جہل بنے گا کہ عالم بنے گا؟ یہ پیر بنے گا کہ فقیر بنے گا؟ یہ ڈاکو بنے گا کہ راہدر بنے گا؟ یہ کافر ہوگا کہ مسلمان ہوگا؟ یہ نمازی ہوگا کہ بے نمازی ہوگا؟ اس کا عمل لکھتا ہے۔ وعدلہ، اور اس کی موت بھی لکھتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی صرف ایک گھڑی ہے، ایک دن ہے، ایک ویک ہے، ایک مہینہ ہے، ایک سال ہے، 10 سال ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 100 سال ہے، 100 سے اوپر ہے، کم ہے، زیادہ ہے، کتنے نہیں ہے۔ وعدلہ، اس کی موت بھی لکھتا ہے۔ وشقی او سعید، اس کا شقی ہونا بھی لکھتا ہے، اس کا سعید ہونا بھی لکھتا ہے۔ یہ حدیث میرے سامنے کھلی ہے۔ کوئی بھی اگر ہمارا درس سنے گا DVD کیسٹ کے ذریعہ سے یا انٹرنیٹ کے ذریعہ سے، تو مشکات شریف، کتاب مشکات شریف، باب الایمان بالقدر، صفحہ نمبر 20 اس وقت میرے سامنے کھلی ہے، جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ اب بولو کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ علم عطا فرمایا کہ اس بچے کے بارے میں تو جا کر لکھ، وہ لکھ کر اس کے بچے میں وہ تختی ڈال دیتا ہے، جس کو نہ بچہ محسوس کرتا ہے نہ اس کے مائی باپ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ شقی ہے کہ سعید ہے، وہ نہیں محسوس کرتے، لیکن اس کے گلے میں تختی ڈال دی جاتی ہے۔ قیامت والے دن جب ہر انسان میدان محشر میں آئے گا تو اس کو کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب، تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو یہ علم عطا فرماتا ہے کہ اس بچے کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے یہ بچہ عمل کیا کرے گا، یہ بچہ امیر ہوگا غریب ہوگا، ورث کا ہو، اس کا رزق بھی لکھتا ہے۔ یہ بچہ امیر ہوگا غریب ہوگا، بادشاہ ہوگا کہ فقیر ہوگا، اور یہ بچہ یہ عمل کیا کرے گا، اس بچے کی زندگی کتنی ہوگی، اس کا تعلق علوم خمسہ سے ہے۔ آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر یہ کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب ہی کوئی نہیں، پھر کہتے ہیں کہ علوم خمسہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیے، علوم خمسہ کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، یعنی 5 علم۔ وہ 5 علم کیا ہیں؟ وہ یہی ہیں، مطلب ہے کہ زندگی اور موت کے بارے میں، اس زندگی اور موت کا بھی ذکر آتا ہے،
مرنے جینے کا بھی ذکر آتا ہے، شقی سعید کا بھی ذکر آتا ہے، روح میں خمسہ